ایام مولا علی علیہ السلام پر دشمنوں، مصیبتوں اور ناکامیوں پر ضرب حیدری کا مہلک وار۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ حرز یمانی دعائے سیفی ایک ایسی ننگی تلوار ہے جو دشمن، بیماری، مصیبت، پریشانی کا سینہ چیر کر رکھ دیتی ہے۔ اس دعا میں آثار عجیبہ اور اسرار غریبہ چھپے ہیں۔ جن و ملائکہ اس کے خادم ہیں۔ یہ دعا تعلیم فرمائی مولا علی علیہ السلام نے۔ جو شخص اللہ پر یقین کے ساتھ، مکمل خلوص نیت کے ساتھ یہ دعا پڑھتا رہے گا، اللہ کے حکم سے اس کی زندگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ دشمنوں کے لیے تو یہ دعا ضرب حیدری اور شمشیر ید اللہ ہی ہے، جو دشمنوں کو بیخ و بن سے ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے اور ان کو ان کی تدبیروں سمیت ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ یہ دعا ایک ننگی تلوار ہے جو دشمنوں پر تو چلتی ہی چلتی ہے، اس کے علاوہ آپ پر آنے والی مشکلوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ بلکہ اس دعا کے بارے میں یہ تک فرمایا گیا ہے کہ یہ نہ صرف کاٹنے والی تلوار ہے، بلکہ جو اسے سچی نیت اور عاجز اور ناتواں دل سے پڑھے گا اور پھر پہاڑوں کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دے گا تو وہ چل سکتے ہیں، اور پانی کو حکم دے گا تو وہ خود اس پر چل سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے بڑے بڑے ناممکن کام بھی آسانی سے فوراً ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا اتنی مشہور ہے کہ فارسی اور عربی شعراء نے بھی اس دعا کا اور اس کی اثر پذیری کا ذکر اپنے شعروں میں کیا ہے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو خضاب نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہارے سر اور داڑھی کو تمہارے خون سے خضاب کیا جائے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اسی خضاب کا انتظار کر رہا ہوں۔ آج یہ سر اور داڑھی خون میں خضاب ہو گئے۔ ہم اس مصیبت عظمیٰ کا پرسہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ایام علی علیہ السلام کی مناسبت سے آج موضوع گفتگو بناتے ہیں آپ سے منقول ایک دعا کو، ایک تعویذ کو، جسے حرز یمانی یا دعائے سیفی کہتے ہیں۔ یہ ایک مشہور و معروف دعا ہے جسے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے۔ جو نہیں جانتے ان کے لیے میں بتا دوں کہ حرز یمانی یا دعائے سیفی مولا علی علیہ السلام سے منسوب دعاؤں میں سے ایک ہے۔ یہ دعا آپ نے ایک یمنی شخص کو لکھ کر دی تھی، اس لیے یہ حرز یمانی کے طور پر مشہور ہے۔ اس دعا کا ذکر بہت سی کتابوں میں ہے، یعنی یہ اسم اعظم پر مشتمل ایک مشہور دعا ہے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو یمن کے سفر پر جاتے ہوئے سکھائی تھی۔ میر اسحاق استر آبادی کی عیادت اور مدد کے لیے جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے تو میر اسحاق نے ان کی موجودگی میں یہ دعا پڑھی اور امام زمانہ علیہ السلام نے غلطیوں کی درستگی فرمائی۔ یہ دعا مسلسل پڑھنے سے آدمی کی زندگی پر عجیب و غریب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ دعا دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر اور ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن ہم امام علی علیہ السلام کے ساتھ ایک محفل میں موجود تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے ایک آدمی کے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت دی تو ایک مضبوط، خوبصورت اور اعلیٰ درجے کا آدمی داخل ہوا جس کا لباس بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ اس نے بڑے خوش نما لہجے میں مجلس کو سلام کیا۔ اس آدمی نے امیر المومنین علیہ السلام اور مجلس کو مخاطب کیا اور کہا، میں اہل عرب کے آپ کے عظیم پیروکاروں میں سے سرزمین یمن سے ہوں، اور ہم بیمار اور کمزور 400 غلاموں کے ساتھ دور دراز اور ٹیڑھے میڑھے راستوں سے آئے ہیں۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بہت زیادہ دولت اور جائیداد عطا کر کے میری زندگی کو خوشیوں اور سہولتوں سے بھر دیا۔ میں زندگی کی سختیوں کے ساتھ اچھی طرح نمٹا ہوں اور زندگی میں بہت سے تجربات حاصل کیے ہیں، لیکن میرا ایک سخت دشمن ہے جس نے اپنے لاتعداد ساتھیوں کے ساتھ مجھ پر حملہ کیا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ کسی نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے آپ سے وہ دعا سیکھوں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سکھائی ہے، کیونکہ میرے پاس اس دشمن کے مکروہ اور بدنما رویے کا سامنا کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ اب میں آپ کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر صرف اللہ کی رضا کے لیے ان سب غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔
یا امیر المومنین، آپ کو اپنی اس عظمت کا واسطہ میری مدد کیجئے اور مجھے وہ دعا سکھائیے۔ یمنی شخص کی بات سننے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ایسا ہی کروں گا، اور آپ نے کاغذ قلم منگوایا اور آپ نے اس شخص کے لیے یہ دعا لکھی۔ پھر آپ نے فرمایا اس دعا کی اچھی طرح حفاظت کرنا اور ایک دن میں یہ پوری دعا پڑھنا۔ اللہ کے حکم سے جب تم اپنے وطن پہنچو گے تو اس وقت تک تمہارا دشمن نیست و نابود ہو چکا ہوگا۔ وہ یمنی شخص دعا لے کے چلا گیا اور 40 دن بعد اس کا خط آپ کو ملا جس میں لکھا تھا کہ اس کا دشمن اس طرح نیست و نابود ہو گیا ہے کہ اب میرے وطن میں اس کا نام و نشان تک باقی نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں پہلے ہی جانتا تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سچائی سے مجھے آگاہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس دعا سے اس کا کام آسان ہو گیا اور اس کی تمام بلائیں ٹل گئیں۔ کتاب شرح دعائی مبارکہ سیفی یمانی میں علی اروانی بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کی 40 خاصیتیں ہیں، 10 خاصیتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ آخرت کے خواص میں ایمان پر موت، عزرائیل کا روح آسانی سے نکالنا، بعد از موت نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی، جنت میں 1000 درجات کی بلندی، روز حساب میں آسانی، عرش الہی کے نیچے مقام کا ملنا، ترازو میں اعمال کے وزن میں اضافہ، تیزی سے پل صراط عبور کرنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھنا۔ دنیاوی خواص میں مرادیں اور آرزویں پوری ہوتی ہیں، کمزوری، شکستگی اور لاچاری سے رہائی ملتی ہے، معاملات میں وسعت اور کامیابیاں ملتی ہیں، قید سے رہائی، شفائے مرض، بے اولادی کا خاتمہ، سفر میں سلامتی، دشمنوں کی تباہی، حاکموں سے امان اور حلال طریقے سے اپنے محبوب تک پہنچنے میں بھی یہ دعا بہت مؤثر ہے۔ دعائے سیفی واقعی ایک عجیب چیز ہے اور بہت خواص رکھتی ہے۔ اس میں اسم اعظم، آیات قرآن اور آثار عجیبہ اور اسرار غریبہ مخفی ہیں۔ 70,000 ملک اس کے مسخر ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 ملک اور 70,000 جن اس دعا کے خادم ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور اس کے خواص سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر تو اس کو صرف خیر و برکت کے لیے اور روزمرہ کے کاموں کے لیے پڑھنا ہو تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دن ضرور پڑھا کریں، اور جن دنوں میں یہ دعا پڑھ رہے ہوں ان دنوں میں نماز کی پابندی ضرور کریں، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کسی خاص مقصد کے لیے کرنا ہو یا اس دعا کا چلہ کرنا ہو تو تمام لوازمات کے ساتھ نوچندی جمعرات سے اسے پڑھنا شروع کریں۔ پہلے دن 1 مرتبہ اور پھر ہر روز 1 بڑھاتے جائیں، یہاں تک کہ 40ویں روز 40 مرتبہ پڑھیں تو دنیا کا ہر مسئلہ اس دعا سے حل ہو جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ دعا مشکل ہے، اس لیے روزانہ 1 بار ہی پڑھتے رہیں تو آپ کے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دعا تھوڑی طویل ہے، اس لیے اس کو ویڈیو میں لگانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس کا PDF لنک ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔